السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام سلیم ہے اور میں ایک پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہاں پہ سردیاں گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم سردیوں میں اپنے دادا جی کے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ دادا جی کا گاؤں میدانی علاقے میں ہے۔ گو کہ ٹھنڈ تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، جو ہم بچوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ہمارے والدین، ماں باپ ہمیں لے کے دادا جی کے گاؤں چلے جاتے تھے۔ دادا جی کے گاؤں میں ہم لوگوں کو بہت مزہ آتا تھا، کیونکہ ہمارے سارے رشتہ دار اور بہن بھائی کزنیں وغیرہ جو ہیں سب ایک ساتھ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، اور اس طرح سے ہمارے یہ دن کیسے گزرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی، جس میں سب مل جل کر رہتے تھے، لیکن میرے باپ کا کام ایسا تھا، کبھی کسی جگہ، کبھی کہیں، کبھی شہر در شہر جانا پڑتا تھا۔ لیکن کچھ سالوں سے اس پہاڑی علاقے میں میرے والد کی پوسٹنگ ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں وہاں پہ رہنا پڑتا، اور ہماری مجبوری تھی۔ جب بھی ہم دادا کے گاؤں آتے تھے تو ہمارا دل ہی نہیں چاہتا تھا ہم واپس جائیں، کیونکہ ہماری یہاں پہ بہت عزت ہوتی۔ دادا کے بے شمار نوکر ہوتے، جو ہمارے ایک دفعہ کہنے پہ ہمارے آگے پیچھے ہماری خدمت کرتے رہتے۔ لیکن جب ہم اس دفعہ گاؤں آئے تو ہمیں عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی رہیں۔ کبھی دادا کے گاؤں میں کوئی واقعہ پیش آتا، کبھی ایسا ہوتا لوگوں کے گھروں سے جانور ایک ساتھ غائب ہو جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کھڑے کھڑے فصل غائب ہو جاتی۔ یہ کام کسی جانور یا انسان کا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کسی ایسی مخلوق کا تھا جو کہ نظر نہ آنے والی مخلوق تھی، اور بہت زیادہ طاقتور تھی، اور تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں کی پانی کی باریاں لگا کرتی تھیں، یعنی کہ گھروں میں پانی کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، اور لوگ پانی بھرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کبھی اس طرح سے رکھ لیا جاتا تھا، آج یہ پانی بھرنے جلدی جائے گا تو کل یہ گھر جلدی جائے گا، تو اس طرح سے ہم لوگ مطمئن بھی ہوتے تھے، اور اپنی باری والے دن آرام سے پانی بھر لیا کرتے تھے۔ صبح صبح جلدی پانی بھرنے جایا جاتا تھا، کیونکہ باقی دن کھیتوں کو کنویں سے یا ندی نالوں سے پانی دیا جاتا تھا، تو پھر وہاں پہ کسی اور کو پانی بھرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو جن کی باری ہوا کرتی تھی وہ سب اپنا پانی جمع کر لیتے تھے کہ ایک دن ان کا آرام سے گزر جایا کرتا تھا۔ پھر جس دن ہماری باری تھی، ہم لوگ صبح ہی منہ اندھیرے پانی بھرنے کے لیے نکل گئے، تو جو منظر ہم نے دیکھا، ہم چیختے ہوئے گاؤں کی جانب بھاگے۔ ہماری چیخ سن کے باقی لوگ بھی ہماری طرف آئے، اور جب انہوں نے منظر دیکھا تو پورے گاؤں میں چیخوں کا کوہرام مچ گیا، کیونکہ جو ہم نے باہر سب لوگوں نے دیکھا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ سب گاؤں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو لوگ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے گئے تھے، سب کے سب وہاں پہ ایک پیپل کا درخت ہے، ادھر ان کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، اور اتنے برے طریقے سے ان کی لاشوں کو زخمی کیا ہوا تھا کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ان کا جسم جگہ جگہ سے برے طریقے سے ادھیرا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا جسم کا سارا خون پی لیا ہو۔ ہمارے دادا جی بھی گاؤں کے بڑے تھے، اور سب ان کی عزت کیا کرتے تھے، اس لیے چند گاؤں کے لوگ بھاگے بھاگے دادا جی کے پاس گئے اور ان کو یہ مسئلہ بتایا۔ ہمارے دادا کے پاس ساتھ والے گاؤں سے ایک پیر و مرشد بھی آیا کرتے تھے۔ سب کے مشورے سے دادا جی نے یہ طے کیا ان کو دعوت دی جائے، تو اس طریقے سے وہ ایک دو دن کے لیے ہمارے گاؤں میں رک جائیں گے۔ پیر و مرشد نے کہا، یہ ہفتہ تو میرے لیے آنا مشکل ہے، کیونکہ میں نے ایک دو گاؤں کا وزٹ کرنا ہے۔ خیر وہ ہفتہ ہم نے بڑی مشکل سے گزارا۔ اگلے ہفتے کے لیے سید صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا۔ گاؤں میں اتنا سناٹا چھا جاتا تھا، مغرب کے بعد کوئی بھی باہر نکلنے کا سوچتا نہیں تھا، چاہے کسی کی بھی حالت خراب ہو، طبیعت خراب ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا وہ گھر سے باہر نکلے۔ مغرب ہوتے ہی ہر کوئی گھر میں قید ہو جاتا تھا۔
باہر صرف جانوروں کی آوازیں، کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ رات کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ گاؤں کی گلیوں میں کوئی چل رہا ہو۔ اتنی بھاری آواز قدموں کی آتی تھی جیسے کہ بھاری بھرکم وجود پورے گاؤں میں گردش کر رہا ہے۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ باہر نکل کر دیکھ لے کہ یہ کون ہے۔ جیسے تیسے کر کے یہ 2 ہفتے گزرے اور جس دن پیر صاحب نے آنا تھا، اس دن سب گاؤں والے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ آج پتہ چل جائے گا گاؤں پہ کس چیز کا قبضہ ہے۔ پیر صاحب جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے، انہیں معلوم ہو گیا گاؤں میں کسی غیر مرئی مخلوق کا قبضہ ہے۔ انہیں پنچایت میں دادا جی لے کر آئے اور پنچایت میں سب نے پیر صاحب کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پیر صاحب سب سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس گاؤں میں کسی غیر مرئی مخلوق کا قبضہ ہے، اور یہ غیر مرئی مخلوق جنات کی ایسی قسم ہے، اگر یہ کسی گاؤں یا شہر پہ قبضہ کر لے تو پورے کے پورے گاؤں اور شہر کو بنجر کر دیتی ہے، کھنڈر کر دیتی ہے، کیونکہ یہ مخلوق نہیں چاہتی اس کے سوا اس گاؤں میں کوئی رہے۔ یہ انسانوں کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہے، اور جس چیز کا بھی اس گاؤں پہ قبضہ ہوا ہے بہت طاقتور اور بڑی مخلوق ہے، اور اتنی آسانی سے گاؤں چھوڑ کر جانے والی نہیں۔ اس کو گاؤں سے نکالنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ میں کچھ دنوں تک گاؤں میں ہی رکوں گا اور چلہ کاٹوں گا اور استخارہ کروں گا۔ اس طرح سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس مخلوق کا بسیرا کہاں پہ ہے اور یہ کس شکل میں اس گاؤں میں آئی ہے۔ خبردار، کوئی بھی شخص مغرب کے بعد اپنے گھروں سے کسی حال میں بھی نہیں نکلے گا، چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت یا مشکل نہ آ جائے۔ جب تک میں یہ پتہ نہ چلا لوں وہ کس شکل میں گاؤں میں موجود ہے اور کس جگہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ پیر صاحب نے حکم دیا اور سب لوگوں نے کہا، جی حکم، جیسا آپ کہیں گے ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس مخلوق کی وجہ سے گاؤں میں بہت زیادہ دہشت پھیل گئی تھی اور لوگ بھی باہر نہیں جاتے تھے۔ مغرب کے بعد وہ گھروں سے باہر نکلے۔ پھر سید صاحب نے چلہ کاٹا اور استخارے کے ذریعے پتہ چلایا، اور پھر اگلے دن سب کو بتایا، اس گاؤں پہ ایک بہت بڑے دیو کا قبضہ ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں سے بالکل باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ دیو ہے کسی بھی جانور کے روپ میں آ سکتا ہے، خاص طور پہ گدھے کے روپ میں، کیونکہ دیو جب بھی روپ بدلتا ہے تو گدھے کے ہی روپ میں اپنا روپ بدل لیتا ہے، اور اگر یہ گدھے کے روپ میں کسی نوجوان لڑکی کے سامنے آ جائے اور لڑکی اس کو دیکھ لے تو یہ پھر اس کی لڑکی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ وہ زندگی بھر وہ لڑکی اسی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ یہ سننا تھا کہ گاؤں کے ایک نوجوان نے کہا، ہاں پیر صاحب، کل ہم لوگ نہر پہ اپنے کپڑے دھونے گئے تھے، کیونکہ گاؤں میں زیادہ تر لوگ نہر پہ ہی کپڑے دھوتے ہیں۔ میری جوان بہن اور بیٹی دونوں ہی جوان ہیں، وہ کپڑے دھو رہی تھیں۔ انہیں پاس ہی بیٹھا دیکھا تھا کہ ہم نے دور کھیتوں میں سے ایک گدھے کے جتنا جانور بھاگتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ گدھا ہی تھا لیکن عام گدھوں سے زیادہ بڑا تھا، اور اس کا رنگ سیاہ تھا اور بھاگتا ہوا ہوا کی رفتار سے آ رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کے ڈر گئے کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ وہ ہوا کی رفتار سے ہمارے پاس سے گزر گیا۔ ہم نے دیکھا تو وہ ہماری آنکھوں سے ایسے اجھل ہوا جیسے کہ آیا ہی نہیں تھا۔ ہم نے کہا، لگتا ہے کسی کسان کا گدھا چھوٹ گیا ہے اور کہیں درخت وغیرہ کے پیچھے جا کے چھپ گیا ہوگا، لیکن وہ ڈھونڈنے پہ بھی وہ نہیں ملا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا، بس وہ دیو ہی ہوگا جو روپ بدل کر آیا ہوگا۔ خاص طور پہ اب گاؤں کی نوجوان لڑکیاں گھروں سے نہ نکلیں۔ شاہ صاحب کا ٹھکانہ دادا جی کی حویلی میں ہی تھا، اور پھر رات کو دادا جی کو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ وہاں لے کر جائیں، اس پیپل کے درخت کے پاس جس پر اس نوجوان لوگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ تو دادا جی نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو لے چلوں گا۔ پھر رات کو دادا جی اور گاؤں کے کچھ نوجوان لوگ ڈیرے کی جانب چل پڑے جہاں یہ پیپل کا درخت تھا۔ دادا جی نے واپس آ کر بتایا، جب ہم لوگ پیپل کے درخت کی جانب جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا ہم لوگوں کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی ہے۔
جس کے پیروں کی آواز اتنی بھاری تھی کہ جب وہ قدم زمین پہ رکھتا تھا تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی تھی اور اس کے قدموں کی آواز سے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر دادا جی نے بتایا کہ ہم لوگ پیپل کے درخت کے پاس پہنچنے ہی والے تھے کہ پیر صاحب نے ہمیں کہا ادھر ہی رک جاؤ، کیونکہ اس جگہ پہ انہیں دیوں کے ٹھکانے کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ اگر اس سے آگے گئے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ وہاں پہ ہی رک گئے اور پیر صاحب نے ہم سب کے گرد حصار باندھا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ پھر ہمارے سامنے زمین پر ایک جگہ اگربتیاں گاڑ دیں اور پڑھائی شروع کر دی۔ ہم سب جتنے بھی لوگ گئے تھے سب حصار کے اندر موجود تھے۔ ہم نے دیکھا ان کا عمل جیسے جیسے وہ کر رہے تھے تو اگربتی سے جو دھواں نکلتا ہے گول شکل میں گھومنا شروع ہو گیا اور مخصوص جگہ پر جانا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا 3 چھوٹے چھوٹے قد کے جن بھاگتے ہوئے آئے جو کہ پیر صاحب کے موکل تھے۔ وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے اور ٹہنیاں زور زور سے ہلانا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا اسی جانب سے بہت بڑے قد کا گدھا بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ اتنے برے طریقے سے ہنکار رہا تھا جیسے بہت زیادہ غصے میں ہے۔ جب وہ ہمارے قریب آیا تو ہم دیکھ کے ڈر گئے۔ وہ عام گدھوں سے بہت بڑا تھا اور اس کی آنکھیں لال سرخ انگارہ تھیں۔ وہ ہم سب کو بہت غصے سے گھور رہا تھا اور آ کے پیر صاحب کے بندھے ہوئے حصار کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے دیکھا پیر صاحب کی جو موکل بنے جن تھے وہ گدھے کے اوپر چڑھ گئے اور اس کو تنگ کرنا شروع ہو گئے۔ خوب اس کے اوپر چھلانگیں لگائیں، کبھی اس کا کان نوچ رہے تھے تو کبھی دم نوچ رہے۔ گدھا بہت برے حال میں تھا، بہت مشکل میں تھا، اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جن مسلسل اسے تنگ کیے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا وہ گدھا ایک دم سے بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک پل تو ہمیں لگا اس کا قد اتنا بڑا ہے کہ ہم اس قد کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا ہو گیا کہ دیکھ کے خوف آ رہا تھا۔ پھر اس گدھے نے اپنی شکل بدل لی اور شکل اتنی خوفناک تھی جو ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ دادا جی کہتے ہیں پیر صاحب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے حصار سے باہر نہیں نکلنا، چاہے تمہیں پیچھے سے کتنی ہی آوازیں کیوں نہ آئیں، کسی جاننے والے کی، کسی چاہنے والے کی، لیکن تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دادا جی کہتے ہیں مجھے میری امی کی آواز سنائی دی جو کہتی ہیں کہ چلو چلو گھر چلو، گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ لیکن دادا جی کہتے ہیں کیونکہ پیر صاحب نے ہمیں پہلے کہہ دیا تھا کہ مڑ کے نہیں دیکھنا۔ دادا جی کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے بھی مڑ کے پیچھے نہ دیکھا تو تھوڑی دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی اور پھر ہم نے دیکھا ہمارے پاس سے بہت ہی لمبے قد کی عورت گزری۔ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب وہ ہمارے پاس سے گزری تو اتنا لمبا قد تھا وہ عام عورت کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ دیوں کی کوئی جاننے والی ہے جسے دیوں نے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنی مددگار جنات کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہو۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ حصار سے باہر نہ نکلے۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ بونے جن بھاگتے ہوئے آئے کیونکہ وہ پیر صاحب کے موکلین میں سے تھے، تو پھر آ کے پیر صاحب کی ٹانگ کے پاس بیٹھ گئے اور غائب ہو گئے، اور پھر دیوں نے دوبارہ گدھے کی شکل اختیار کر لی اور وہاں سے بھاگتا ہوا دور نکل گیا اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اگربتیاں بجھیں تو پیر صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور پھر کھڑے ہو کے وہ کچھ پڑھنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے گاؤں کو اپنے حصار میں لے رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوا میں بے شمار پرندے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کوے اور دوسری چمگادڑیں وغیرہ، اور خوب شور مچانا شروع ہو گئیں۔ یہ عمل 15 منٹ تک رہا۔ بہت خوفناک وہ رات تھی اور پھر اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ پیر صاحب نے کہا اب تم سب 7 بار آیت کرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو اور پھر حصار سے باہر آ جاؤ، اور خبردار پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہیں دیکھے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دادا جی کہتے ہیں جب ہم چلنا شروع ہوئے تو مجھے پیچھے سے اپنی بیٹی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جتنے بھی لوگ تھے سب کو پیچھے سے کسی کے بیٹے کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کی ماں کی، کسی کی بیوی کی
اس طرح سے آواز بدل بدل کے آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا، ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہمیں سید صاحب نے سختی سے منع کیا تھا اور ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم لوگ اپنے گھر کے دروازے تک آ گئے تو پیر صاحب نے کہا، اب آپ لوگ اپنی جوتیاں اتار کے یہیں رکھ دیں، حویلی میں جوتیاں نہیں جائیں گی، اور اندر جانے کے بعد نہا دھو کر غسل کرنے کے بعد اپنے بستروں پہ لیٹ جانا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ فجر کے ٹائم جب ہم لوگوں کی آنکھ کھلی تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ سید صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے بولنا شروع ہوئے کہ وہ دیو بہت زیادہ خطرناک تھا اور اس کے ساتھ اور بھی دوسرے جنات تھے جو اس کے ساتھ اس گاؤں میں آ گئے تھے۔ جنات کی پوری فوج تھی، وہ گاؤں کو تہس نہس کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر ان کو روکا نہ جاتا تو گاؤں کو بالکل تہس نہس کر کے اپنی دنیا آباد کر لیتے، اس لیے ان کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ دادا جی کہتے ہیں کہ سید صاحب کے اس عمل سے دیو اور اس کی فوج یہ گاؤں چھوڑ کے بہت دور چلی گئی تھی، اور دادا جی یہ بھی کہتے ہیں کہ پیر صاحب کوئی عام پیر نہیں ہے، نسل در نسل ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پیر صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے ولی اور پیر و مرشد تھے، غرض کہ ان کے خاندان میں یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور سب کے پاس جنات اور موکل تھے، اس لیے سید صاحب بھی اس کام میں بہت ماہر تھے اور پیر و مرشد کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد یہ صاحب 3 دن تک دادا جی کے حویلی میں رہے اور پڑھائی کرتے رہے۔ ان کے جب تک موجود تھے گاؤں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ان کے جانے کے بعد بھی گاؤں میں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اب بھی گاؤں بہت پرسکون ہے اور اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا، لیکن جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیر صاحب کے ذریعے گاؤں دیو کی قید سے آزاد ہو گیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔